السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا لیکچر ہے پاکستانی ناموں کی کیٹلاگ سازی۔ پاکستانی ناموں کی کیٹلاگ سازی سے مراد یہ ہے کہ پاکستان میں جتنی بھی زبانوں پر کتابیں چھپتی ہیں یا پاکستان کے جو مصنفین کتابوں کو لکھنے والے ہیں، تحریر کرنے والے ہیں، ان کی کتابوں کو جب کیٹلاگ بنائیں گے تو کن اصول و ضوابط کے تحت ان کا کیٹلاگ بنائیں گے، یعنی کیٹلاگ سازی کن اصولوں کے تحت کی جائے گی۔ کیونکہ جو AACR سیکنڈ یا AACR فرسٹ میں جو کیٹلاگ سازی کے اصول و ضوابط مرتب کیے گئے ہیں وہ مغربی مصنفین اور مغربی زبان کی کتابوں کے بارے میں مرتب کیے گئے ہیں۔ اگر ہم ان رولز کو دیکھیں، ان قوانین کو دیکھیں تو پاکستان میں چھپنے والی کتابیں اور پاکستانی مصنفین کی چھپنے والی کتابوں کی کیٹلاگ سازی میں ہمیں بہت مشکلات پیش آتی ہیں۔ ان مشکلات کے پیش نظر پاکستان کے ماہر لائبریری سائنس ڈاکٹر انیس خورشید کی سربراہی میں پاکستانی ناموں کی کیٹلاگ سازی کے کچھ اصول و قوانین یا قواعد و ضوابط مرتب کرنے کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی، جنہوں نے اپنی کچھ سفارشات بنائیں یا مرتب کیں، اور 1961 میں پیرس میں جو کہ ایک بین الاقوامی کانفرنس ہونے والی تھی، اس میں ڈاکٹر انیس خورشید کی سربراہی میں یہ سفارشات پیش کی گئیں، جنہیں کانفرنس نے تسلیم کر لیا۔ یہ سفارشات کون سی تھیں، ان کو ہم دیکھتے ہیں۔ نمبر 1 جو سفارش تھی وہ یہ تھی کہ ناموں کے اندراج، یعنی جب ہم کیٹلاگ بناتے ہیں، کیٹلاگ کے اوپر کسی کتاب کا اندراج کرتے ہیں تو اس میں جو مصنف کے نام کا اندراج کیا جاتا ہے اس سے متعلق پہلی سفارش یہ تھی کہ ناموں کے اندراج کے سلسلے میں مصنف کے طریقے پر عمل کیا جائے۔ ہاں، شرط یہ ہے کہ اس نے مناسب طور پر اپنا نام لکھا ہو، استعمال کیا ہو اور طے شدہ اصولوں کے خلاف نہ ہو۔ نمبر 2 سفارش کیا تھی کہ اگر مصنف اپنے نام کا کوئی حصہ مغربی مصنفین کی طرز پر لکھتا ہے تو اس کا اندراج نام کے اسی حصے میں کیا جائے گا۔ نمبر 3 جو تھا وہ یہ تھا کہ مصنف کے نام کا وہ حصہ جو کہ خاندانی نام کے طور پر استعمال کیا گیا ہو اور وہ رومن ہجے میں ہو تو ایک معیاری ہجے سے اس کا حوالہ دینا چاہیے جو کہ خود مصنف استعمال کرتا ہو۔ نمبر 4 سفارش یہ تھی کہ اگر مصنف تخلص رکھتا ہے، یعنی جو شاعر ہوتے ہیں یا بعض مصنفین تو وہ اپنے نام کے ساتھ تخلص لکھتے ہیں، اگر وہ تخلص رکھتا ہے تو وہ اس نام سے مشہور بھی ہو تو اس کا اندراج اس کے تخلص کے تحت ہونا چاہیے اور نام کے دوسرے حصے میں حوالہ دینا چاہیے۔ مرکب نام ہوتے ہیں نا بعض، جیسے کہ عبدالعزیز، عبدالرحمن، یعنی جو جڑے ہوئے ہوتے ہیں لیکن ہوتے 2 لفظ ہیں لیکن جڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو ایسے مرکب ناموں کے پہلے حصے میں اندراج کرنا چاہیے، دوسرے حصے سے حوالہ دینا چاہیے۔ 6 سفارش یہ تھی کہ خاتون مصنفہ جو ہے وہ اس کے اپنے ذاتی نام میں اس کو اندراج کریں گے۔ اگر خاتون شادی شدہ ہے تو اس کا اندراج بھی اس کے شخصی نام میں ہوگا، اور پھر غیر شادی شدہ نام اس کے بعد قوموں میں درج کر دیں گے۔ اگر 7ویں سفارش یہ ہے کہ اگر نام کے 2 جز ہوں اور دونوں ہی اسم خاص ہوں تو ان کو ویسے کا ویسے ہی لکھ دیا جائے گا، یعنی ان 2 لفظوں کو ویسے ہی لکھ دیا جائے گا۔ 8ویں سفارش یہ تھی کہ اگر ایک مسلمان مصنف کی یورپی زبان میں تصانیف ہوں اور ان پر وہ اپنا نام مغربی مصنفین کی طرز پہ لکھتا ہو تو اس کا اندراج مشرقی طرز پر ہوگا، مغربی نام سے حوالہ دے دیا جائے گا۔ اب یہ تھے وہ سفارشات جو کہ پیرس میں منعقد ہونے والی، جو کہ 1961 میں کانفرنس ہوئی۔ انیس خورشید سربراہ تھے اس کمیٹی کے جو یہ سفارشات لے کر گئی، اور اس کانفرنس میں ان سفارشات کو منظور کر لیا گیا۔ اسی کی روشنی میں آگے ہم دیکھتے ہیں جو میں نے بھی سفارشات آپ کے سامنے پیش کی ہیں کہ ہم جب کیٹلاگ سازی کریں گے پاکستانی ناموں کے پاکستانی مصنفین یا پاکستانی ناموں کے تحت والے جو مصنفین ہیں ان کی جب ہم کیٹلاگ سازی کریں گے ان کی کتابوں کی، تو کس طرح سے ہم ان سفارشات کی روشنی میں کیٹلاگ سازی کریں گے۔ نمبر 1 میں دیکھتے ہیں
تخلص دیکھتے ہیں، یعنی اگر مسلمان مصنف ہے وہ تخلص رکھتا ہے تو اس کا اندراج تخلص کے تحت کیا جائے گا، جیسے کہ مرزا اسد اللہ خان غالب۔ اب مرزا اسد اللہ خان غالب، اسد اللہ ان کا تخلص ہے، لہٰذا جب ہم اس کی انٹری کریں گے تو اسد اللہ خان غالب کے یعنی شروع کہاں سے کریں گے؟ اسد اللہ خان سے، ٹھیک ہے۔ اور اگر مصنف کسی اور نام سے زیادہ مشہور ہو لیکن اس کا تخلص بھی موجود ہو تو پھر اس کا جس نام سے وہ زیادہ مشہور ہوگا اس نام سے اس کا اندراج کیا جائے گا۔ ایک اہم جو موٹی بات ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ کوئی مصنف خواہ وہ تخلص رکھتا ہو، اس کا کوئی سر نیم ہو، وہ دو لفظی نام ہو، اس کا مرکب نام ہو، کنیت سے ہو، لیکن پہلی بات یہ دیکھیں گے کہ جس نام سے وہ معاشرے میں مشہور ہے اس نام سے اس کا اندراج کیا جائے گا۔ دوسرے نمبر پر دیکھتے ہیں خاندانی نام۔ جب مصنف اپنے نام کا آخری حصہ خاندانی نام کے طور پر استعمال کرے، جیسے کہ مغربی مصنفین کرتے ہیں، تو اندراج اسی طریقے سے کیا جائے گا جیسے کہ ایک مصنف ہے جس کا نام ہے ایم اے رنگون والا، یہ مغربی طرز پہ نام ہے ایم اے رنگون والا، مخفف کر کے لکھا گیا ہے، تو اس نے رنگون والا اس کا خاندانی نام ہے، لہٰذا جب اس کا اندراج کریں گے، چونکہ وہ رنگون والا سے مشہور بھی ہے، لہٰذا پہلے لکھیں گے رنگون والا کوما ایم اے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں، تیسرا ہے مرکب نام، یعنی اگر کسی مصنف کا نام مرکب ہے، یعنی عبدالعزیز، عبدالرحمن، عبدالرشید، تو اس کا نام کا جو پہلا حصہ ہے نا، جیسے عبد، تو اسی طرح سے اس کا اندراج کیا جائے گا، یعنی عبدالرحمن لکھیں گے تو عبدالرحمن ہی لکھیں گے، عبدالعزیز، عبدالرشید۔ اسی طرح چوتھا ہے اصول کے دو لفظی نام، اگر کسی مصنف کا نام ایسا ہے جس کے دو جز ہیں، مثلا محمد جمیل، محمد اکرم، محمد نذیر، تو آپ اس کا جو پہلا حصہ ہے نا، یعنی جیسے محمد جمیل تو اس کو اسی طرح سے لکھ دیں گے محمد جمیل، محمد اکرم کو محمد اکرم، ٹھیک ہے۔ لقب ہے اگر کسی کا، یعنی اگر اعزاز ہے، کوئی خطاب ہے، تو اس کا اندراج اسی لقب یا خطاب کے تحت کیا جائے گا، جیسے کہ سر شیخ محمد اقبال، تو اقبال ان کا کیا ہے؟ خطاب ہے، اعزاز ہے، تو اس صورت میں ہم جب ان کے کتاب کا اندراج کریں گے تو اقبال پہلے لکھیں گے کیونکہ یہ ان کا لقب ہے، اقبال کوما سر شیخ محمد۔ تو دوسرا اس کی صورت یہ ہے کہ اگر اعزازی نام اصل نام کا حصہ بن جائے تو پھر اندراج اعزازی نام کے تحت ہی کیا جائے گا، جیسے کہ سر سید احمد خان، اب ان کا جو ہے نا سر ان کا اعزازی نام ہے، لہٰذا ان کو ہم سر سید کے نام سے ہی پہچانتے ہیں، لہٰذا ان کا اندراج بھی سر سید احمد خان کے نام کے تحت ہی کریں گے۔ تیسرا جو ہے وہ اس طرح ہے کہ کچھ ایسے القاب ہوتے ہیں ناموں کے ساتھ لکھے جاتے ہیں جن کو نظر انداز کر دیا جائے گا، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ جب ہم کیٹلاگ بناتے ہیں، کیٹلاگ سازی کرتے ہیں، تو ان ایسے نام کے ایسے حصوں کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، ان کے تحت ہم اندراج نہیں کرتے، مثلا حافظ، حاجی، حکیم، جناب، مولوی، مولانا، صوفی، قاری، حضرت، خلیفہ، میاں، قاضی، صوفی وغیرہ، یعنی یہ تمام جو ہے نا نام، ان کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی ان ناموں میں سے کسی نام سے مشہور ہو تو پھر اس کے تحت اندراج کریں گے، جیسے کہ پیرزادہ عبدالحفیظ، اب یہ عبدالحفیظ کی بجائے پیرزادہ سے زیادہ مشہور ہیں، لہٰذا ان کا اگر اندراج کریں گے تو پیرزادہ کے تحت کریں گے، ٹھیک ہے۔ اگلا اصول ہے کنیت، یعنی بعض مصنفین اپنے نام کے ساتھ کنیت استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ ابو الحسن سلامت علی، یعنی یہ حسن کے ابو ہیں سلامت علی، ابو الحسن سلامت علی، تو ایسی صورت میں اندراج ان کے نام کے تحت کریں گے، یعنی سلامت علی کے تحت ان کا اندراج کیا جائے گا۔ ابو الحسن انہوں نے صرف یہ کنیت ظاہر کی ہے کہ یہ کون ہیں، یہ ابو الحسن، حسن کے ابو ہیں سلامت علی، ٹھیک ہے۔ اب اگر کنیت خونی رشتہ ظاہر کرنے کے لیے نہ ہو، جیسے کہ یہ ابو الحسن خونی رشتے کو ظاہر کرنے کے لیے کنیت ہے، اگر ایسا نہ ہو بلکہ کنیت جو ہے وہ اس سے مصنف زیادہ مشہور ہو تو اندراج کنیت کے تحت کرنا چاہیے، مثلا ابو حنیفہ نعمان بن ثابت، اب امام ابو حنیفہ، وہ ابو حنیفہ سے زیادہ مشہور ہیں جبکہ نام ان کا نعمان بن ثابت ہے،
تو ایسے میں ان کا اندراج ابو حنیفہ کے تحت کیا جائے گا۔ اسی طرح اگلا اصول ہے خاتون مصنفہ، یعنی غیر شادی شدہ اگر خاتون مصنفہ ہے تو اس کا اندراج اس کے نام میں کیا جائے گا، جیسے کہ بطول فاطمہ، جیسے کہ اسما رشید، ٹھیک ہے۔ اگر مصنفہ بیگم یا مسز کے الفاظ استعمال کرے، یعنی وہ شادی شدہ ہے، تو اس کا اندراج اس کے شوہر کے نام میں کیا جائے گا، جیسے کہ اگر کوئی لکھتا ہے مسز عبد القادر، یا کوئی لکھتا ہے کہ کوئی بھی جیسے مسز شہناز ناصر، تو پھر کیا کیا جائے گا، ان کا نام مسز کے تحت لکھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ تو تھے ہمارے پاکستانی ناموں کے پاکستانی مصنفین کے ناموں کے اندراج کا طریقہ کار یا اصول و ضوابط، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔